لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرا محترم بزرگوں دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ یہ قرآن مقدس کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ سماعت فرمائیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے نافع بنا دے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن میں اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرما رہا ہے، میرے بندو، میری رحمت سے تم جو ہے نا امید نہ ہو، اور میری رحمت بہت بڑی ہوئی ہے، اور صبر کے پیمانہ کو لبریز نہ کرو۔ حالات جو اللہ کے برگزیدہ بندے جتنے ہی ہوتے ہیں اتنے ہی ان کے اوپر حالات زیادہ آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے چاہنے والے جو ان کے صحابہ بھی موجود ہیں، مگر ان کی قوم نے ان کو زندہ کھڑا کر کے آری سے ذبح کر دیا۔ تو آزمائشیں ہر وقت میں آئی ہیں، آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ حالات آتے ہیں، اب حالات کے ضمن میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ سنت پر چلنے سے ہر کام آسان ہوتا ہے۔ آدمی آج صرف یہ سمجھ رہا ہے سنت 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 کسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ ابھی آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، کتنے لوگ جو سنت کے مطابق آئے ہیں وہ خود اپنا جائزہ کر لیں۔ مسجد میں آنے کی 5 سنتیں ہیں۔ پہلے جو ہے داہنا پیر اندر رکھے، پھر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، پھر جو ہے مسجد میں آنے کی دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر جو ہے نفلی اعتکاف کی نیت کرے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وسنت الاعتکاف نویت۔ آپ خود اپنا جائزہ لے لیں، کیا ہم مسجد میں سنت کے مطابق آئے ہیں؟ نہیں آئے ہیں تو اب بھی آپ اپنی نیت کر لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اسی طریقے سے مسجد سے باہر جانے کی بھی 5 سنتیں ہیں۔ مسجد سے جب نکلے گا آدمی تو بایاں پیر نکالے گا، پھر جو ہے بسم اللہ پڑھے گا، پھر درود شریف پڑھے گا، پھر دعا پڑھے گا، اللہم انی اسألک من فضلک، بائیں پیر پہ چپل رکھ کر کے اور داہنے پیر کو داہنے چپل میں یا جوتے میں داخل کرے گا۔ یہ سنت ہے آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی وضو کر کے آتا ہے بغیر مسواک کے تو کہہ رہے اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی اگر مسواک کر کے نماز پڑھنے آتا ہے اس کو جو ہے 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مسواک کرنے سے جس بچے کو یاد نہیں ہوتا ہے، ذہن کا جو ہے کند ہے،
وہ سب جانتے ہوں، نہیں جانتے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ مسواک کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور قوت ہاضمہ بھی صحیح رہتا ہے، اور جو ہے دانت کی مضبوطی بھی رہتی ہے، اور دانت کی گندگی جو ہے بہتر طریقے سے صفائی ہو جاتی ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور سنت پر جو آدمی جتنا ہی چلے گا سمجھیے کہ وہ آدمی اتنا ہی بڑا اللہ والا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ابھی کے جو حالات ہیں، حالات یہی دیکھ لیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کتنے آدمی کو فکر ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں استغفار کریں، گناہوں سے معافی تلافی کریں، اگر ہم زکوٰۃ نہ نکالے ہوئے ہیں تو ہم زکوٰۃ نکالیں، اور اگر جو ہے دوسروں کا حق مارے ہوئے ہیں، زمین دبائے ہوئے ہیں، پیسہ دبائے ہوئے ہیں، کسی کا پیسہ لیے ہوئے ہیں تو اس کا ہم پیسہ ادا کریں، کسی کو اگر ہم گالی دیے ہوئے ہیں اس سے ہم معافی مانگ لیں، پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں اس سے ہم معافی مانگ لیں۔ کتنے آدمی کے دل میں یہ جذبہ ہے، کتنے آدمی اس چیز پر کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ میں گم ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے ہم بڑے ہیں۔ تو یہ بات سب جب تک دور نہیں کرے گا آدمی، ماحول کیسے بڑھیا بنے گا؟ ماحول بڑھیا بنانے کے لیے پہلے خود بڑھیا بننا پڑے گا، اور بڑھیا بننے کے لیے اس کی صحیح پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسا اخلاق سے پیش آتا ہے، اور جو آدمی دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا سمجھیے وہی آدمی کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ ابھی دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تم پریشان مت ہو، میں تو شہ رگ سے بھی قریب ہوں، تم تو مانگ کر کے دیکھو ہم قبول کریں گے۔ قرآن تو ایک ایک چیز ہم سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ مگر نہ ہم قرآن کو پڑھنا صحیح طور پہ جانتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے قرآن جب آدمی پڑھے تو لگے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تصحیح ہونی چاہیے، اور قرآن بھی تصحیح نہیں ہے اور آدمی بقراتی سے ہاکے ہوا ہے تو یقینی بات ہے کوئی آدمی جو ہے جھولا چھاپ ڈاکٹر، اور ڈاکٹر کے یہاں پہ جا کے کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو اس کو طبیعت کو اس کو جو ہے تکلیف ہوگی کہ آدمی کیا بول رہا ہے۔ قرآن نے ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ جانکار ہوتے ہیں ان کے دل میں عزت و انکساری ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ بیچارہ جاہل آدمی ہے، اس کی جتنی معلومات ہے اتنی نہ کرے گا۔ ابھی کے جو حالات ہیں اس حالات میں آدمی کو کم سے کم جو ہے حق تلفی جو کیے ہوا ہے، زمین جو مارے ہوا ہے، ستائے ہوا ہے، اس کو تو کم سے کم نیت کر لے کہ ہم ادا کریں گے۔ کسی کا پیسہ مارے ہوا ہے، باپ بیٹوں کا کیا حقوق ہے، بیٹوں کا باپ پہ کیا حقوق ہے، یہ سب جو ہے ایک یہ ہے۔ بیٹا بڑا ہو گیا، اب اس کے آپ کے لیے ذمہ داری عائد تھی کہ آپ پڑھا دیتے، اس کے بعد جو ہے پڑھانے کے بعد جو ہے اس کا کوئی کاروبار کر دیتے، آپ خوشحال ہیں، اور جو ہے شادی کرنے کے بعد جو ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے گھر بار کو الگ کر دیتے تاکہ وہ اپنی زندگی جیے اور جینے کا طریقہ ہو جانے۔ لڑکوں کا حق یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماں باپ ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ احسان و مروت کا معاملہ کریں، مگر معاملہ ایک دم الٹا سلٹا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ باپ بیٹے کے سامنے گالی گلوچ کر رہا ہے، باپ بیٹے کے سامنے گالی دے رہا ہے، بیٹا کو جو ہے طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو سوائے محبت کے وہ نفرت میں بدل جا رہی ہے باتیں۔ تو ابھی کے جو حالات ہیں، یہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو استسقاء جو پہلے لوگ پڑھنے جاتے تھے تو اس کا طریقہ پہلے اپناتے تھے۔ کیا اپناتے تھے؟ ماں اور بانوں سے توبہ کرواتے تھے کہ دیکھو بھائی کوئی غلطی ہو گئی ہو معافی مانگو، اللہ کے دربار میں رو گڑ گڑاؤ کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت والی چیز بھی ہم سے روک رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو سب معافی مانگتا تھا، اور جو حق تلفی کیے رہتا تھا وہ حق ادا کرتا تھا، کسی کا پیسہ مارے رہتا تھا وہ پیسہ ادا کرتا تھا، کسی کو گالی دیے رہتا تھا جا کے معافی مانگتا تھا، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیتا۔ اس کے بعد کیا کرتا؟ گھر میں روتا گڑ گڑاتا، اس کے بعد کیا کرتا؟ صدقہ نکالتا۔ کیا کرتا؟ کہ نہیں بھائی بارش نہیں ہو رہی ہے، صدقہ نکالو، اللہ کے راستے میں خرچہ کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ ترد البلایا، یعنی اتنی چیز کرنے کے بعد اب صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اب اس کے بعد جاؤ رو اور گڑ گڑاؤ، دیکھو کیسے اللہ کی جو ہے بارش نہیں ہو۔ ابھی کا جو ماحول ہے وہ کیا ہے؟
لوگوں کا تھرمامیٹر مولویوں حافظوں قاریوں پر لگ گیا، اماموں پر، کہ دیکھتے وہ مولوی صاحب جو استسقاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، دیکھیو یہ کی دعا قبول ہوا ہے کہ نہ ہوا، کیا ہے اس کی دعا قبول ہے۔ ارے بھائی آپ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تو اللہ جانتا ہے، مگر آپ جو مقتدی حضرات ہیں آپ کی دعائیں کیسی ہو، آپ تو اپنے بارے میں سوچئے، آپ کا کھانا کیسا ہے، آپ کا پینا کیسا ہے، آپ کا اٹھنا کیسا ہے، آپ کا بیٹھنا کیسا ہے۔ ایسا تو نہیں لون لے کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں آپ بیاج پہ پیسہ کھا رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں لباس پارسائی سے شرافت ہو نہیں سکتی، لباس پارسائی سے شرافت ہو نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ اب سفید جبہ قبہ چڑھا لیے، اب معلوم ہوا لون پر لون لیے ہوئے، لون پر لون لیے ہوئے، اور کہا وہی لوگ زیادہ فتوا دے رہے ہیں، وہ مولانا صاحب استسقاء پڑھ کے کہاں بارش ہو لگی۔ اپنے کھانا کو، بول بچن کو، یہ سب کو صحیح کیجئے۔ ابھی جو اشتراری کیفیت جو پہلے کے دور میں تھی، کیا ہوتا تھا، وہ لوگ اللہ سے لو لگا کر کے مانگتے تھے، کیا کرتے تھے، اللہ پہ امید لگائے رہتے تھے، نہیں میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ نہیں دے۔ میں اپنے والد محترم کا ایک واقعہ سناتا ہوں، یقینی بات ہے پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس تو پیسہ ایسی کم ہوتا ہے۔ والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پیسہ نہیں تھا، ادھر گھر سے بھی فرمائش گئی اور پیسہ تھا بھی نہیں، تو ابو بہت پریشان تھے، میں دیکھا بہت پریشان تھے، اور پریشانی کے بعد انہوں نے دیکھا میں اپنی آنکھوں سے کہ جو ہے مصلی بچھایا اور صلاۃ الحاجت پڑھنے لگے، 2 رکعت پڑھے، دوسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت پڑھے۔ ہمارے ابو کے ایک شاگرد ہیں حافظ مقصود صاحب جو سورت میں رہتے ہیں، اور ابھی بھی ہم لوگوں کا ہیلپ اور مدد بہت کرتے رہتے ہیں وہ، تو وہ اتنے ہی میں آگے کہے کہ ابو جو ہے چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے کہ حافظ جی میں ملے آئے رہا ہوں، میں بہت دن سے نہ آیا ہوں، آپ کا ہدیہ رکا ہوا تھا، یہ آپ کا ہدیہ ہے۔ آنکھوں دیکھا حال دیکھا، تو وہ حالت کیسی ہو جب اشتراری کیفیت ہو کہ نہیں، اب ابھی کا حال کیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے پھر بھی اشتراری کیفیت نہیں ہے، پانی نہیں سوکھ رہا ہے، مگر وہ قلب میں پریشانی نہیں، چلو پانی نہیں ہے وہاں مل جائے گا، پانی نہیں ہے وہ گیس والا بھی جو ابھی گاڑ رہا تھا وہ گڑوا لیں گے، نہیں ہے تو بیٹا سے پیسہ منگوائیں گے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ خرچہ کریں گے، ایک سمرسیبل گڑوا لیں گے۔ اللہ پر جو لو ہونا چاہیے کہ نہیں ہم اللہ سے بغیر مانگے نہیں رہیں گے، وہ کیفیت نہیں ہے۔ دھان نہیں ہو رہا ہے، ہاں اللہ نو دو ہوئی رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ایسی کہہ رہے ہیں، یہ یقینی بات ہے جس آدمی کو نوکری کی لگن رہتی ہے تو وہ آدمی راتوں دن کتاب میں لگ جاتا ہے نوکری کے لیے، نوکر بننے کے لیے کس طریقے سے نوکری حاصل ہو جائے، اور جو آدمی اس سے زیادہ لگن لگا لے اللہ پہ تو ایسا ہو سکتا ہے اللہ نہ ملے گا۔ ارے جو آدمی اللہ کو پانا چاہے اللہ نہ ملے، اللہ تو کہہ رہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو بس میں تمہیں یاد کرنے لگتا ہوں۔ ارے کتنا بندہ مومن ہے جو رات و دن میں 24 گھنٹہ میں قلب کے صحیح اور درستگی کے ساتھ وہ اللہ اللہ کرتا ہو۔ ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، پائپ نہیں سوکھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مگر سب کو یہ چل بارش نہ ہوئے تو بیٹا تو دلی کما ہے نا، بمبئی کما رہا ہے، لدھیانہ کما رہا ہے، اور بھی سعودیہ کسی کا ہوگا اور کہیں، اب بیٹا پیسہ بھیج دے گا، 2000 کے چاول نہ تو 3000 کے ملے۔ اکثر اپنے گریبان میں جائزہ لیں یہ دل مزاج میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دل مزاج میں یہ بات نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں وہ رو رو کر کے اس کی آنکھیں نڈھال ہو جاتی، مسجد بھری رہتی۔ آج دیکھیے جمعہ کا دن ہے، ابھی بھی کتنے لوگ مسجد میں نہیں ہیں۔ ارے اللہ کا دھیان ہے بھائی، جسے اللہ کا دھیان رہے گا اور اللہ کی اتنی آزمائش آئے گی وہ آدمی پریشان نہیں ہوگا، وہ اپنی پریشانی نہیں سمجھ رہا ہے۔ کیا نہیں سمجھ رہا ہے؟ دور ہمارے تو پیسہ ہے ہم تو خریدیے لے بھائی۔ اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ نہیں یہ میری پریشانی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کو پیسہ گھر جائے جیب سے تو آدمی ایک دم بخلایا رہتا ہے، کنہوں سے آ جاتا 2 روپیہ، کنہوں سے 2 روپیہ، اور کہیں اگر کوئی کہا دے جو آدمی جو کام بھی کر رہا کہ آپ کو وہاں بلایا گیا 2 روپیہ ملے گا، وہ کچھ نہیں سمجھتا، بارش طوفان وہ گاڑی لے کے چل دیتا ہے کہ ہمیں 2 روپیہ ملنے والا ہے۔ آدمی یہ سمجھ لے کہ ہم اللہ کے دربار میں ایسی امید کے ساتھ مانگیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے پورے لو کے ساتھ مانگیں،
یہ جو بہکانے والی بات ہے اللہ تو سب سمجھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے کیا کرتا ہے. کتنے آدمی اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھنے نہیں جائیں گے تو لوگ کہے گا جی جمعہ نہ پڑھو. کیا ہے کہہ رہے جو دکھاوے کے واسطے نماز پڑھتا ہے اور جمعہ پڑھتا ہے کہہ رہے اس نے شرک کیا. کیا کیا؟ اور یاد رکھیے گا شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم عظیم ہے. اور 5ویں بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کے بخش دیں گے سوائے شرک کے, اور شرک کی گناہ تو صرف جہنم ہی جہنم ہے. اس لیے کوئی بھی معاملات کرے اللہ کے لیے کرے. کیا کرے؟ ہم نماز پڑھیں, صدقہ دیں, خیرات دیں, کوئی بھی نیکی کا کام کرے سوائے اللہ کو راضی کرنے کی کوئی نیت ہی نہ ہو. کتنے لوگ تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اگلے مولوی صاحب سب چونا لگا دو. کیا کرے؟ تو آپ کو چونے ہی کا ثواب ملے گا. کیا کرے گا؟ آپ کو چونے ہی کا ثواب ملے گا. آ گیا اور آپ بھون چڑھانے لگے. کیا کریں؟ آپ کو بھون چڑھانے کا ثواب ملے گا. اللہ نے تو قرآن فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرنے سے اللہ پرہیزگاریوں کو بڑھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو میں ایک حدیث پڑھا من صلی یرائی فقد اشرک. جو آدمی دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتا ہے اس نے بھی شرک کا کام کیا. کیا کیا؟ اس کے بعد ومن صام یرائی فقد اشرک. اور جس نے روزے کو بھی دکھلاوے کے واسطے رکھا کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے روزہ نہیں رکھتا ہے, کہ اس نے بھی شرک کیا. کیا کیا؟ اس لیے جو کام بھی کرے اللہ کے لیے کرے. اور بارش جو نہیں ہو رہی ہے اپنے اندر بے تابی لائیں, اللہ سے مانگیں. کتنے ایسے آدمی ارے نماز تو پڑھوے نہیں کرتے تہجد کہاں سے پڑھیں گے. ارے نماز تو پڑھوے نہیں کرتے تو تہجد کہاں سے پڑھیں گے, صلاۃ الحاجت کہاں سے پڑھیں گے, چاش کہاں سے پڑھیں گے, اوابین کہاں سے پڑھیں گے, استغفار کہاں سے پڑھیں گے, درود کہاں سے پڑھیں گے, جب نمازی کا پتہ نہیں ہے. میرے بھائیو اللہ کو مناؤ. کیا کرو؟ اللہ کو مناؤ. جس گھر کا باپ روس جاتا ہے تو بیٹا کسی نہ کسی ہلے سے ماں کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہیں نہ یار ہو گئی غلطی مناتا ہے تاکہ باپ راضی ہو جائے گا تو پیسہ ملے گا دنیا کے لیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو مناؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آباد کرو گے, اللہ مان جائے گا, کام بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.